اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد آپ سب احباب تقریباً جانتے ہی ہیں کہ ہم اس بات کے شاہد ہیں الحمدللہ کہ کبھی بھی اہل الحدیث کا یہ منہج ہی نہیں رہا کہ وہ کبھی اطاعت رسول پہ اطاعت امیر کو ترجیح دیں، اور کبھی بھی ایسا منہج نہیں رہا۔ لیکن عرصہ دراز سے ہم یہ بات دیکھ رہے تھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلاف کی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث 106 راوی روڈ نے لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے ایک راستہ اپنایا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ وہ جماعت ہے جو اسی سالت تقویٰ ہے، جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے۔ اور بھئی جب رکھی گئی تھی تب رکھی گئی تھی، اس کے بعد جو کچھ آپ نے استعمال سے کھلواڑ کیا ہے اور جو کچھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، اور آج بھی وہی بلیک میل ہے کہ یہ اسلاف کی جماعت ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات میں کہ آپ اسلاف کی جماعت جو تھی اس مشن سے آپ بہت زیادہ ہٹ چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا چھوڑیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے الحمدللہ، ہمارے ساتھ یہ ساتھی پیچھے کھڑے موجود ہیں ماشاءاللہ، مولانا عبدالرشید شورش صاحب ہیں، یہاں انس ربانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور پیچھے میرے حافظ زبان حفیظ صاحب ہیں، مولانا یحییٰ مدنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ تمام ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کبھی بھی ماسٹر عبدالرؤف ڈوگر صاحب ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں جماعت کے، یہ سابقہ بہت اہم ذمہ دار رہ چکے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے یار، کب تک ہم اس جمود میں شکار رہیں گے اور ہم اطاعت امیر کی وجہ سے رسول اللہ کی نافرمانی اور معصیت الہی کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ تشریف لائے ہیں یہاں پہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی جناب حافظ ذاکر الرحمن صدیقی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ہمارے پاس مولانا عتیق الرحمن اظہر صاحب، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ حافظ طیب صاحب، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیگر جو ان کے ساتھی یہاں تشریف فرما ہے، مرزا یونس صاحب ہیں، دیگر ساتھی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہاں تشریف لے کے آئے، خود چل کے آئے۔ ہم آج الحمدللہ اسلاف کی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ جو ایموشنل بلیک میلنگ وہ نہیں، اسلاف کی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں ہم ایسے نظم کے ساتھ منسلک ہو جائیں جہاں جا کے ہمیں یہ بلیک میلنگ نہ کرنی پڑے کہ یار دیکھو اطاعت امیر کرو چاہے معصیت الہی ہو جائے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آج ہم مرکزی جمعیت اہل الحدیث عالمی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ زبان حفیظ صاحب سے وہ آئیں اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مختصر یہ ہے کہ مولانا احسان اللہ مجاہد صاحب نے بڑی تفصیلی طور پر آپ کو بتا دیا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث 106 راوی روڈ کے ساتھ جو تعلق تھا، اور اب اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے ساتھ ہمارا جو تعلق رہے گا انشاءاللہ وہ دین کی بنیاد پر ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دین کے نام پر سیاست کریں، بے شک دین اور سیاست کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند سیٹوں کے لیے اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی سیٹ کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر، ایک فرد واحد کی خاطر ہم پوری جماعت کو یرغمال بنا دیں، اس چیز پہ ہم قطعاً اتفاق نہیں کر سکتے۔ آج ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی میں آنے کا اعلان اور مقصد یہی ہے کہ ہمارا مقصد دین کا کام ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب عبدالرشید شورش صاحب۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اجلاس یا مجلس کے غرض و غایت آپ سماعت کر چکے ہیں۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے ذہن میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یار ایک جماعت ہے، اس کے مقابلے میں جماعت بن گئی، ایک جماعت پہلے سے موجود تھی، دوسری جماعت کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ایک محلے میں مسجد ہے ہماری، ہم اسی محلے میں اسی ٹاؤن میں ایک اور مسجد بنا لیتے ہیں۔ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، کم علم یا کم عقل لوگ، وہ یہی کہتے ہیں یار ایک مسجد تھی تو کیا ضرورت تھی، جب کہ انہیں علم نہیں، جتنی مساجد زیادہ ہوں گی اتنی عبادت کے مواقع زیادہ ہوں گے، اور جس قدر ہمارے پاس کارکن زیادہ ہوں گے، ہمارے پاس لوگ زیادہ ہوں گے۔ یہ کہ ایک تنظیم ہے، اس کے بہت سارے ونگ ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، ہماری یہ تنظیم ہے، ہم کہتے ہیں اس سے اختلاف نہ کریں،
اس کے ذیل میں ہم کتنی جماعتیں خود بنا لیتے ہیں، اساتذہ کی علیحدہ ہے، نوجوانوں کی علیحدہ ہے، فلاں کی علیحدہ ہے، فلاں کی علیحدہ ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قدر ونگز زیادہ ہوں گے کام بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مناسب سمجھتا ہے کہ یار ایک جماعت کا میں حصہ ہوں، وہ صحیح کام نہیں ہو رہا، کسی جگہ میں وہ کم علمی کا یا کم فہمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو دوست احباب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے ہم فلاں پلیٹ فارم کو اگر استعمال کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، میرا خیال اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست نہ کریں، ٹکراؤ کی عبادت نہ کریں۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سیدھی بات ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، جو بھی بڑے ہیں وہ ہمارے ہی بڑے ہیں، ہم ہر بڑے کا احترام کرتے ہیں، ہر چھوٹے سے پیار کرتے ہیں، لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے، ایک نظم میں رہتے ہوئے، اللہ رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے۔ تو میں بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی دین کے لیے قدم اٹھائے گا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک قدم اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ ان سے آگے نکلیں گے، 2 قدم اٹھائیں گے، بس آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے سمیت ہر اہل حدیث کو اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ ہر اہل حدیث کو ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعوت دیتا ہوں جناب ماسٹر عبدالرؤف ڈوگر صاحب کو، جو بہت ہی درینہ ساتھی رہ چکے ہیں، مرکزی جمعیت LDS 106 راوی روڈ کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جو ان کو دکھ ہے ان سے وہ اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم کارکن ہیں دین کے، خادم ہیں دین کے، نہ کہ کسی فرد واحد کے۔ الحمدللہ پہلے بھی جو کچھ کر سکے دین کی خدمت کی ہے، علائے کلمت اللہ کے لیے کیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم علائے کلمت اللہ کے لیے کام کریں گے، کسی فرد واحد کے لیے کی کچھ روزی کے لیے کام نہیں کریں گے، نہ پہلے کیا ہے نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کرتا ہوں ماشاءاللہ نوجوان قائد جناب حافظ محمد انس ربانی صاحب سے وہ آئیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ قابل احترام بھائیو، الحمدللہ عرصہ 12 سال سے جامعات سلفیہ سے میرا تعلق ہے، لیکن کسی تنظیم کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ پہلے تھا۔ اب انشاءاللہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ بھائی احسان اللہ مجاہد کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں، ان کے ساتھ دعوت دین کے معاملات میں ان کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ جہاں پہ بھی بلائیں گے قرآن و سنت کے لیے جان و مال وقت کی قربانی کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام تر دینی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہتا ہوں حافظ قاسم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی اپنا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ریت کا معمولی ذرہ جب کسی آندھی کا جز بنتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور بڑے بڑے تن آور درخت شاخ گل کی طرح زمین بوس ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح پانی کا ایک معمولی سا قطرہ جب سمندروں کی موجوں کا جز بنتا ہے لاکھوں ٹن من وزنی جہاز بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی لیے یہی پانی کا قطرہ جب اپنے مرکز کو خیر آباد کہتا ہے یا سمندر کی موجوں سے علیحدہ ہوتا ہے تو آسمان کے اوپر چمکتا ہوا سورج، اس کی ایک ہی کرن اس کا وجود حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی قوم اپنے مرکز کو خیر آباد کہہ دے، ذلیل و رسوائی، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہم نے اپنے مرکز کو پہچاننا ہے۔ جنہوں نے اپنے مرکز کو پہچانا، مٹھی بھر افراد نے
कैसर व किसरा जैसी अजीम व शान सल्तनतों से टक्कर ले ली थी, बदर व तबूक के मार के सर कट दिए थे और खैबर के किले में नाने जमी के कमालात के मुजाहरे कर दिए थे। इसलिए हमने अपने मरकज़ को पहचानना है और मैं इंशाअल्लाह ये हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान हफ़ीज़ साहब उनकी दावत पे लब्बैक कहता हूँ, आया हूँ और इंशाअल्लाह मरकज़ जमीयत अहले हदीस आलमी में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह दिन रात जहाँ भी हमारी इस जमात को ज़रूरत पड़ी, इंशाअल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं और हाजिर हैं। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। आप स्टेज पर देख सकते हैं कि इस मस्जिद के इंतज़ामिया में से अमार साहब, हाजी ज़काउल्लाह गिल साहब, मास्टर अब्दुल रऊफ़ डोगर साहब और कारी मोहम्मद अशरफ साहब जो इस मस्जिद के इमाम हैं। इंशाअल्लाह इन सब दोस्तों की तरफ से ऐलान है कि ये मस्जिद जामिया मस्जिद सूफ़ी अहमदीन अहले हदीस ये एक दीन का पौधा है जहाँ पर हम दीन की बातों को सीखते हैं और इंशाअल्लाह ये हमारी मस्जिद, ये हमारा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी के लिए हर वक्त खुला है। यहाँ पर प्रोग्राम भी होंगे और हम अपने कायदीन को वक्तन फ़वक्तन यहाँ आने की दावत देते रहेंगे। और अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ तैयब रबानी साहब को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुख्तसर बात ये है कि मेरे कायद नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी हाफ़िज़ ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है। असल गुफ्तगू तो उनकी होगी, मैं तो अपने साथियों को खुश आमदीद अहलों व सहलों व मरहबा कहने के लिए फैसलाबाद की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर यहया मदनी साहब, एहसान इलाही साहब और हाफ़िज़ रिज़वान हफ़ीज़ साहब और उनके दीगर साथियों को और मस्जिद की इंतज़ामिया को खुश आमदीद अहलों व सहलों व मरहबा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू साथियों ने की कि हम पहले भी अगर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में थे तो अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए थे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और ख़ुसूसन ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए सहाबा के लिए थे। और इंशाअल्लाहुर रहमान अब भी हम अपने कायदीन को आज इस मजलिस में पूरा अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कि किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए, इंशाअल्लाह तौहीद के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए और दिफ़ाए सहाबा के लिए जब भी हमें इंशाअल्लाह आवाज़ मारेंगे हम लब्बैक कहते हुए हाज़िर होंगे। और आखिर पर मैं फिर अपने साथियों को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए इस्तकामत की दुआ करता हूँ कि अगर मेरे इन भाइयों ने अब ये कदम उठा लिया है तो अल्लाह इनको इस्तकामत दे और दीन की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक दे। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे ऐलान करने की ज़रूरत तो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माह से तकरीबन बात चल रही है तो पूरे फैसलाबाद को क्या पूरे पाकिस्तान पंजाब को पता लग चुका है कि हम आलमी में जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज के बाद मैं और मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो इंशाअल्लाह ज़ाकिर साहब की क़यादत में और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी के साथ हैं और इंशाअल्लाह इनको किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई परेशानी, कोई भी किसी किस्म की कोई इन्हें हमारी कोताही नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और आज के बाद हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। चाहता हूँ खुबैब भट्ट भाई से कि वो आएँ और वो भी ऐलान करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंशाअल्लाह अब मरकज़ी जमीयत से अपना राब्ता ख़त्म करता हूँ और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी
جناب حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بھائی دور دور بیٹھے ہیں، تھوڑے قریب ہو جائیں۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم سارے اکٹھے نیچے بیٹھتے، لیکن چونکہ اب سب نے انتظام اس قسم کا کر دیا کہ آپ نیچے بیٹھیں اور ہم اوپر بیٹھے ہیں، معذرت ہے، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سامعین محترم، میں قابل صد احترام بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالرشید شورش فاضل مدینہ یونیورسٹی اور قابل صد احترام بھائی حضرت مولانا احسان اللہ مجاہد صاحب، قابل صد احترام بھائی حافظ یحییٰ مدنی صاحب، قابل صد احترام بھائی حضرت مولانا رضوان حفیظ، اور آپ تمام احباب کا کہ آپ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا بھی رب کے حضور کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس شمولیت کو ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جو بڑے بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں، بڑے کمزور بڑے چھوٹے لوگ ہیں، کام بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت چھوٹے لوگوں سے بھی بڑا کام لے سکتا ہے، تو رب کے حضور ہم سب مل کے التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم چھوٹے ہیں، چھوٹوں سے کوئی بڑا کام لے لیں۔ بھائیو، انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالرشید شورش حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی ہی خوبصورت بات اور بڑی ہی عمدہ نصیحت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ قابل صد احترام بھائیوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اپنے کارکن کو پابند کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ دین کا کام جو کوئی بھی کر رہا ہے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، وہ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کسی بھی نام سے ہو، جو بھی قرآن و حدیث کی خدمت کرے، دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، تدریس کا کام کرے، کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام ہے، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا۔ اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو کل قیامت کے دن جواب دہ آپ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ ہماری طرف سے اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ہمارے امیر محترم اور جناب چیئرمین کی طرف سے یہ بارہا یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، کسی بھی نام سے کرے، ہم نے انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ یہاں پہ بات ہوئی مرکز، ہمارا مرکز کون سا ہے؟ بھائی ہمارا مرکز قرآن و حدیث ہے۔ جو بھی ہمیں قرآن و حدیث کی طرف بلائے گا، قرآن و حدیث کی خدمت کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے چاکر ہیں، ہم اس کے ورکر ہیں، ہم اس کے کارکن ہیں۔ لیکن نام دین کا لے کے، نام قرآن و حدیث کا لے کے اگر کوئی اپنی قوم کو استعمال کرتا ہے، اپنے نوجوان کو استعمال کرتا ہے اور اہل حدیث کے وسائل کو استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے، اور ہمیں ایسے جرائم پیشہ افراد کو پہچاننا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، وہ کون سی ایسی تنظیمیں ہیں، وہ کون سی ایسی جماعتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اہل حدیث کے وسائل کو اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
ہمیں ایسے افراد سے، ایسی تنظیموں اور جماعتوں سے ہمیں ان کا محاسبہ بھی کرنا ہے اور ان سے اپنی جان بھی چھڑانی ہے۔ میرے بھائیوں، چند ایک اہم مسائل ہیں اور وہ مسئلہ ہر اہل حدیث کا ہے جسے پہچاننا اور جسے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج ہر اہل حدیث کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو کہ عصری تعلیم ہو۔ اگر میں دینی تعلیم کی صورتحال آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ یقیناً آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ بھائیو، آج میں اتنا صرف آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان میں جتنے بھی اہل حدیثوں کے مدارس ہیں، اگر ان تمام مدارس کے طلباء کی تعداد کو جمع کیا جائے، ہم دیوبندیوں کے ایک مدرسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم پورے پاکستان سے اگر اہل حدیث مدارس سے طلباء کی تعداد جمع کریں تو ہم ان کے ایک مدرسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم خوش فہمی کا شکار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میدان میں ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے شیوخ الحدیث نے، ہمارے مدارس کے مدرسین نے، ہماری مساجد کے ائمہ کرام نے اپنے وسائل سے، اپنی ذاتی محنت سے، بغیر کسی تنظیمی اور جماعتی سرپرستی کے الحمدللہ گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن یہ کام جماعتوں کے کرنے کے تھے۔ الحمدللہ ہمیں بڑے وسائل ملے جن کی تفصیل میں ابھی اس مجلس میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ آج چاہیے تو یہ تھا کہ جامعہ بنوریا کی طرح، رشیدیہ کی طرح اور جامعہ دارالقرآن کی طرح آج ہمارے بھی بڑے بڑے مدارس اور ان مدارس کے اندر جدت ہوتی۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے مدارس کو بھی آباد کرنا ہے۔ ہم نے اپنے سٹیج سے، اپنی تبلیغ کے ذریعہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارے وہ مدارس جو ویران ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم نے ان کو بھی آباد کرنا ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور اگر دنیاوی عصری تعلیم کے حوالے سے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آج اہل حدیث اپنے آپ کو دیکھے، پورے پاکستان میں اہل حدیث کی کوئی ایک یونیورسٹی نہیں ہے۔ وسائل آپ کو بڑے ملے، بڑی عرب ریاستیں آپ کی پشت پہ کھڑی رہیں، لیکن آپ کے پلازے تو بنے، گاڑیاں لینڈ کروزروں میں تو اضافہ ہوا، کاروبار میں تو اضافہ ہوا، پورے پاکستان میں کوئی آپ ایک یونیورسٹی بھی نہ بنا سکے، آپ کوئی اپنا سکول سسٹم نہ کھڑا کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میدان میں بھی کام کرنا ہے۔ تبلیغی میدان میں آ جائیں۔ تبلیغی میدان میں ہماری صورتحال کیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اہل حدیث کی دعوت مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور جبکہ آپ دیگر لوگوں کو دیکھیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کی خالص تعلیم نہیں ہے، وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان کے سٹیج کے آج ماحول جن پہ ہم طنز کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی عوام کو کیا دیتے ہیں، انہیں کیا سناتے ہیں، انہیں ان کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں، آج ان کے سٹیج سنجیدہ ہو گئے اور آپ کا سٹیج کہاں چلا گیا؟ گزشتہ روز سرگودا کے اندر آپ نے اپنے سٹیج کا ایک منظر دیکھ لیا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ جو جوتا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جوتا حقیقت میں آپ سب کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی اصلیت اور حقیقت یہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے دعوتی اور تبلیغی میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کا رکن بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر آدمی یہ عہد کرے، وعدہ کرے کہ انشاءاللہ میں نے اپنی بقیہ زندگی ایک دائی کی حیثیت سے گزارنی ہے، میں نے ایک مبلغ کی حیثیت سے گزارنی ہے۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور اسی طرح بھائیوں، انشاءاللہ تعالی سیاسی میدان میں بھی آپ انشاءاللہ تبدیلیاں دیکھیں گے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر اہل حدیث کو ایک قوت بنانا ہے،
اس کی سیاسی حیثیت کو قائم کرنا ہے، اہل حدیث کے تشخص کو انشاءاللہ تعالی ہم نے منوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور اگر یہ جو نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، دل پھیرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ آج پورے پاکستان میں بغیر کسی مبالغے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و احسان سے پوری جو نوجوان نسل ہے یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور آپ یقین جانیے کہ آج جس قسم کا جذبہ اور ولولہ اور جوش ہمیں نظر آ رہا ہے، کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہماری قوم کے اندر نہیں ہے۔ ہماری سستی اور کاہلی ہے کہ ہم اپنی قوم کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے۔ اور اگر اللہ کی توفیق کے ساتھ جس دن یہ جوان جاگ گئے اور انہوں نے اپنا کام سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کے اندر آپ اللہ کے فضل و احسان سے اہل حدیث کو ایک بہت بڑی طاقت اور قوت بنتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج پورے پاکستان میں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہیں اہل حدیث کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی مسجد بند کر دی جاتی ہے، تعمیر رکوا دی جاتی ہے، مدرسے میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں، سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی اہل حدیث کو کوئی بھی اجتماعی مسئلہ درپیش ہو، کسی مسجد اور مدرسے کا کام ہو، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی اپنے مدارس اور اپنی مساجد کا تحفظ بھی کریں گے، دفاع بھی کریں گے، اور اپنی قوم کو انشاءاللہ تعالی ہم مضبوط بھی کریں گے۔ اور اب چونکہ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن ایک چیز بڑی اہم جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت کس قدر تیزی کے ساتھ اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ کوئی ایک سب سے پہلی جو تربیتی ورکشاپس مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے جو چیف آرگنائزر ہیں حضرت مولانا طیب ربانی صاحب، اور اسی طرح جو اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے ذمہ داران مرزا یونس صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آج جن بھائیوں نے اعلان کیا ہے، الحمدللہ ہمیں ان کی صلاحیت کا بھی پتہ ہے، قابلیت کا بھی پتہ ہے، ان کی محنت کا، ان کے جوش اور جذبے کا بھی ہمیں علم ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ جوش اور جذبہ، ان کی صلاحیت اور قابلیت اس کام میں آئیں گی، انشاءاللہ تعالی یہ کام اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو ختم نبوت کے حوالے سے ہماری تربیتی ورکشاپس، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قادیانی اس وقت دنیا کے اندر کس طرح سے تیزی سے پھیل رہے ہیں، وہ اپنی دعوت کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج بڑے بڑے حکومتی اداروں کے اندر وہ کس طرح پہنچے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس تربیتی ورکشاپ کے اندر آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ لیکن بھائیو، ہم نے انشاءاللہ تعالی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بھی ہمیں وقت بھی دینا ہے، ٹائم بھی نکالنا ہے، اور اس وقت سب سے جو بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو فتنہ قادیانیت سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ فتنہ ہے کیا، چونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ قادیانیوں نے کس طرح سے چور دروازے نکالے ہیں، اور جب بھی کوئی قادیانی کسی مسلمان کو ملتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور کس طرح سے مسلمان اس کا بآسانی شکار بن جاتا ہے، ہم نے اس چیز کو روکنا ہے۔ سب سے پہلے اس قادیانیت کی فتنے کی اپنی عوام کو، اپنے جوان کو، اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہم نے آگاہ کرنا ہے۔ میں آج مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی میں شمولیت کرنے والے، اور بالخصوص اور مجھے بڑی ہی خوشی ہے کہ مولانا عبدالرشید شورش صاحب، آپ نے ان کے خطابات یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے سے سماعت کیے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ بڑے ہی اچھے، بڑے ہی پڑھے لکھے، فاضل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ، اور ان کے جو خطابات بھی ہوتے ہیں وہ بھی بڑے جاندار اور شاندار۔ آج انہوں نے اس قافلے میں شمولیت اختیار کی ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا شمولیت کرنا یہ اقدام نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گا، اور رب کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں
کہ کبھی اپنی ذات کے لیے آپ کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ کو کبھی بھی نہیں بلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی آپ کی طاقت، قوت، صلاحیت، وقت، مال استعمال ہوگا وہ اللہ کے دین کے لیے ہوگا، وہ قرآن کے لیے ہوگا، حدیث کے لیے ہوگا، ختم نبوت کے لیے ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی بقیہ ساری تنظیموں والے ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، گالی کے جواب میں گالی مت دو۔ اگر کوئی برا بلا کہتا ہے، برا بلا مت اسے کہو، اس کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ آج جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور آج جو دین کے نام پہ دھوبی گھاٹ کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں محترم مریم نواز صاحبہ، ان کے لیے جو کچھ آج ہو رہا آپ کے فیصلہ آباد کے اندر، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ کرنے والے خود جاگیں گے، یہ خود انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا تھا، ہماری ذمہ داری کیا تھی، ہمارا منصب کیا تھا، ہم جس مسلک سے وابستہ ہیں اس مسلک کا تقاضا کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ سارے کل آپ کے ساتھی بنیں گے، آپ کے قافلے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں آغاز کرنا ہے اپنی ذاتی تربیت سے، اپنی نمازوں کے حوالے سے ہمیں خیال کرنا ہے، اپنی زبان کے حوالے سے ہمیں خیال کرنا ہے، اپنے جو آپ کے ساتھ جو دوست شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی غمی خوشی میں آپ کو شریک ہونا ہے، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس مشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اللہ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگیوں میں دکھائے گا اس مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کو دنیا کی ایک عظیم قوت بنتے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔